بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا، بعد میں ان کا کیا انجام ہوا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں جس کا خون بہا کر یزید نے حکومت حاصل کی تھی، وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہیں رہی اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں وہ جہنم کو روانہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا، جو کہ نیک شخص تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو بیمار تھا اور صرف 2-3 مہینے ہی خلافت کر سکا اور 21 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مصر اور شام کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی، مگر مروان نے خفیہ سازشوں سے مصر اور شام پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد المالک کو گدی سونپ دی۔ عبد المالک بن مروان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں مگر مروان نے باپ پیدا کیا ہے۔ یہ پہلے تو نیک آدمی تھا مگر بعد میں فاسق و فاجر ہو گیا۔ اس کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا۔ مختار نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خوب انتقام لیا، مگر کہا جاتا ہے کہ آخر زمانے میں مختار بھی نبوت کا دعویٰ کر کے کافر اور مرتد ہو گیا۔ اللہ اعلم۔ سب سے پہلے عمر بن سعد اور اس کے بیٹے حفص بن عمر کی گردن کٹوائی۔ خولی بن یزید جس نے امام کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، اس کو سر راہ قتل کروا کر اس کی لاش کو جلوایا۔ شمر ذی الجوشن خبیث کا سر کاٹ کر لاش کو کتے کے سامنے ڈالا گیا۔ عبداللہ بن اسید جوہانی، مالک بن نصیر بدی، حمل بن مالک محاربی، ان تینوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلکتے مر گئے۔ حکیم بن طفیل تائی وہ خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، سو اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ عمر بن صبح نے شہدائے کربلا میں سے کئی کو زخمی کیا تھا، اسے نیزوں سے چھید کر مارا گیا۔ زید ابن رقاد وہ خبیث تھا جس نے عبداللہ بن مسلم بن عاقل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو تیروں سے چھلنی کیا گیا مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ جلوایا گیا۔ عبداللہ ابن زیاد وہ خبیث تھا جس نے اہل بیت پر کافی ظلم کیے۔ شہادت کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد 10 محرم 67 ہجری کو اس خبیث کا سر کاٹ کر وہیں رکھا گیا جہاں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ اس ذلیل کے سر پر ایک سانپ نمودار ہوا جو اس کے نتھنوں سے گھس کر منہ سے نکلتا رہا اور پھر غائب ہو گیا۔ 6000 کوفی یعنی رافضی مختار کے ہاتھوں مارے گئے۔ کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے تو کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا اور کچھ کے منہ سور کی طرح ہو گئے، اور کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہیں بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مرے۔ اور جیسا کہ رب نے فرمایا تھا کہ میں 14 لاکھ کو ماروں گا، سو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور 14 لاکھ کو ہلاک کیا۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے تو 22,000 کا لشکر ہی گیا تھا، تو 14 لاکھ کیوں مارے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص گناہ میں شامل نہ ہو مگر اسے اچھا سمجھتا ہو تو وہ بھی اسی کے مثل ہے۔ تو اگر جنگ میں 22,000 کا لشکر ہی موجود تھا مگر ہزاروں مکار دوگلے کوفی یعنی رافضی یعنی ان میں شامل تھے، تو اللہ نے ان سب کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر ہلاک کیا، اور آج بھی اور قیامت تک
یہ غدار یوں ہی مصیبت میں گرفتار رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ اے حسین ہم نہیں تھے۔ تو یہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں کا انجام۔ اگر اس واقعے کو بیان کرنے میں ہم سے کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اکرام اور تمام انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔